ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو دین سے وابستہ ہے اس کو ایک ڈائلما کا ایک سامنا ہے جدید انفارمیشن کے جو ہم ایرا میں ہیں. ایک الہاد ہے جس کے بارے میں وہ انفارمیشن یا وہ کاؤنٹر نیریٹو جو پہلے عام آدمی کو میسر نہیں تھا، وہ کتابوں میں تھا، وہ نہیں تھا. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ جو وہ نیریٹو رکھتا ہے وہ اپنا بیان کر رہا ہے ویڈیو کی صورت میں، تو عام آدمی جو علم کی گہرائیوں تک نہیں جا سکتا اس کو وہ ایک کنفیوژن اور سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ایک ڈپریشن کہہ لیں کہ وہ اس کیفیت میں مبتلا کر رہا ہے. اب اوبویسلی بات ہے کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے احکامات ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں. تو بات پھر وہی ہے کہ قرآن کا جو اوپر والا نیریٹو ہے وہ تو عام آدمی کی حیثیت سے آ گیا، لیکن جب وہ نیریٹو الہاد کی طرف سے سامنے آتے ہیں، کچھ ایسے واقعات جو تاریخی جو دین کی عدم کے سلسلے میں ہوتے ہیں، وہ عام آدمی وہ قرآن کی اس گہرائی تک بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ایک ڈائلما کی سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے، اور ایک میری جو المورد کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کے لیے ایک خواہش یا ایک امید یا ایک سوال کی صورت میں، کیا جو چیدہ جو کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس جو بڑے بڑے اٹھائے جاتے ہیں اس کو ایڈریس کر کے کوئی ایک سلیبس یا کورس ٹائپ جو جیسے باقی ہو رہے ہیں اگر وہ ترتیب ہو جائے. اس وقت جو صورتحال الہاد کے باب میں درپیش ہے، ظاہر ہے کہ الہاد ہمیشہ سے اپنا استدلال پیش کرتا رہا ہے. قدیم ترین تمدن میں، پرانی تہذیبوں میں، یونان میں، بر صغیر میں ہزاروں سال پہلے کا لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے الہاد اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مذہبی فکر کو 1200 سال تک سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تھا. اس میں اس طریقے سے اپنی بات کہنا ملحدین کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. تو بظاہر آپ کو لگتا تھا کہ جیسے کوئی یہ بات نہیں کر رہا. یعنی اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاعری میں، ادب میں، فلسفے میں الہاد پوری قوت کے ساتھ صدیوں سے اپنی بات پیش کر رہا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے بیان کر رہا ہے. اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. وہی بات جس طرح اس وقت بہت سے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ دین کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی مرنے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو وہ متوحش ہو جاتے ہیں. بلکہ ان میں سے بعض نے وصیت کی کہ چلیں اور کوئی نہ پڑھائے گا، آمدی صاحب پڑھا دیں. یہ واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو انسان اپنی معاشرت سے آسانی کے ساتھ نہیں کٹتا. ابھی یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال کی غالباً بات ہے، کسی نے رچرڈ ڈاکن سے پوچھا تھا کہ آپ کرسمس مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کلچرل کرسچن. تو اب دیکھیے کہ اس زمانے میں الہاد کی دعوت لے کر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ اس معاملے میں انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی میں کرسچن ہوں، کس پہلو سے؟ مذہبی لحاظ سے نہیں، ثقافتی اور تہذیبی روایت کے لحاظ سے. تو ایسا ہی معاملہ اس سے پہلے ملحدین کا رہا. وہ چونکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو عالمی سطح پر مذہبی فکر کا غلبہ ہے، ادھر مسیحیت کے پاس اقتدار ہے، ادھر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، اس میں اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اپنی معاشرتی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے ایسے اسالیب اختیار کرتے تھے جس میں برملا آپ الہاد کا الزام ان پر نہ رکھ سکیں، لیکن اپنی پوری بات کہتے ہیں اور ہر پہلو سے کہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ موجود رہا ہے. موجودہ زمانے میں اب یہ صورت نہیں رہی. اس وقت مسلمان یہاں بھی مغلوب ہے، اور اگر مسیحی فکر کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو خود اپنے گھر میں بھی اب مغلوبیت کا سامنا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں پھر آزادی، حریت، لوگوں نے جو بات کہنی ہے وہ کہنی ہے. بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ خدا معزول کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ جدید ریاست نے لے لی. اس صورتحال میں آسان ہو گیا ہے. یہ جو میڈیا کا ایک غیر معمولی ایکسپلوژن ہوا ہے، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زرعی تمدن کے بعد انڈسٹریل ریولوشن اور اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی کا جو ریولوشن ہوا ہے، اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے. تو اس تبدیلی میں اب ہر شخص کے لیے اپنی بات کہنا، پہنچانا آسان ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دور کو آسانی کے ساتھ اب دور الہاد کہا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ول ڈیورا نے مسلمانوں کے مذہبی فکر کے غلبے یا مسیحی فکر کے غلبے کو عصر الایمان کہا ہے، ایج آف فیتھ تھی، بالکل اسی طریقے سے یہ الہاد کا دور ہے. اس میں ہم جی رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کیا ہے کہ ہمیں اس میں جینا ہے.
تو اس میں الحاد کے معاملے میں اب ہر مسلمان کو ایک تو یہ ہے کہ اس کو نہیں پرواہ اس کی، جو چیزیں وہ سمجھتا ہے سمجھ رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں اضطراب ہے یا سوالات ہیں تو اسے اب زیادہ مشقت کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اسے ایسے لوگوں سے ربط بڑھانا ہوگا جو اس کو استدلال کی غلطی کے بارے میں تعلیم دے سکیں، اسے واضح کر سکیں. یہ خدمت ہم اپنی استعداد کے مطابق انجام دے رہے ہیں. چنانچہ میری جو اس وقت میرے اپنے فکر پر اعتراضات کی سیریز ہے، آپ کے علم میں ہوگا اعتراضات سیریز، وہ کم و بیش 23 اعتراضات کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد یہی پیش نظر ہے کہ اگر ہمت رہی تو الحاد سیریز شروع کریں.